دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بریلوی مکتوب فکر کے عقائد کیا ہیں، بریلوی مسلک کی ابتدا کیسے ہوئی، ان کے کون کون سے عقائد کفریہ ہیں، علم غیب، حاضر ناظر، قبر رسول، توسل، 11ویں اور لنگر وغیرہ کے بارے میں ان کے پاس کیا دلائل ہیں جن کی وجہ سے یہ چیزیں ان کے نزدیک حلال ہیں۔ یہی سب موضوعات ہماری ویڈیو کا موضوع ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری اوکلاک چینل، میں ہوں سید امار۔ جنوبی ایشیا خصوصاً بر صغیر پاک و ہند میں مسلک اہل سنت و جماعت یا اہل سنت و جماعت کی ایک شاخ کو امام احمد رضا خان کی مناسبت سے سنی بریلوی مسلک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ عالمی مذاہب کی اجمالی آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق اس مکتب فکر کے ماننے والے بھارتی اور پاکستانی مسلمانوں کی تعداد 200 ملین سے زیادہ ہے۔ دارالعلوم جامع رضویہ منظر الاسلام بریلوی قادری صوفی بزرگ امام احمد رضا خان نے 1904 میں قائم کیا۔ دی آکسفورڈ ڈکشنری آف اسلام کے مطابق اہل سنت والجماعت پیغمبر اسلام کے طریق اور صحابہ کرام والی جماعت ہے۔ اس کے علاوہ ان کو بریلوی کہا جاتا ہے جو شمالی بھارت میں 1880 سے قائم اور مولانا احمد رضا خان بریلوی کی تحریروں پر مبنی ہے۔ وہ خود کو جنوبی ایشیا کے قدیم ترین مسلمانوں کے وارث مانتے ہیں۔ انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی، مغلیہ سلطنت کی مکمل تحلیل اور سلطنت برطانیہ کے ہندوستان میں نو آبادیاتی نظام کے رد عمل میں تحریک پکڑی، اور یہ موضوع اسلامی قانون علماء کرام کے درمیان مذہبی بحث کا حصہ بن کر ابھرا کہ ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے کیا مسلم شناخت استعمال کی جائے اور کیا لائے عمل اختیار کیا جائے۔ یہ مکتب فکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذاتی لگن، صوفی طریقوں کی وابستگی اور اسلامی قانون کی حاکمیت پر زور دیتا ہے۔ اس جماعت نے 1947 سے بھارت اور پاکستان کی تقسیم کے بعد مسلمانوں کے لیے سیاست میں بڑا کردار ادا کیا۔ جب یہ تحریک شروع ہوئی تو اس پر ایک دیہی مقبولیت کا اثر تھا، لیکن اس وقت یہ بھارتی اور پاکستانی شہری تعلیم یافتہ طبقے میں مقبول ہے۔ اہل سنت و جماعت کے اکابرین نے 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں کے خلاف بہت فعال کردار ادا کیا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی اور ان کے ساتھی مفتی صدر الدین خان، سید کفایت علی کافی اور دیگر بہت سے مسلمان علماء نے دہلی کی جامع مسجد سے بیک وقت انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا، جس کے نتیجے میں مسلمان اس جنگ کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہوئے لڑے۔ 19 مارچ 1925 کو مراد آباد میں پہلی آل انڈیا سنی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ 1945 سے 1946 میں اہل سنت کے علماء و مشائخ نے تاریخی آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس میں منعقد اور تحریک پاکستان کی مکمل حمایت کرنے کے لیے سنی علماء کرام نے شرکت کی۔ محدث کی چھوچویں صدر آل انڈیا بنارس کانفرنس سید اشرف جیلانی، محدث کی چھوچویں صدر آل انڈیا بنارس کانفرنس سید اشرف جیلانی اہل سنت کے بہت بڑے رہبر اور رہنما تھے۔ کرسٹوف اپنی کتاب پاکستان اور اس کے ماخذ کی تاریخ میں لکھتا ہے کہ بریلوی سنی علماء تحریک پاکستان کے روح رواں تھے۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے 1948 میں جمعیت علماء پاکستان کی بنیاد رکھی۔ اس مسلک کا اہم ترہ امتیاز درود و سلام اور عشق رسول ہے۔ اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید تر محبت اور ادب و تعظیم کو ایمان کا جز لازم قرار دیا جاتا ہے۔ مزید برآں حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے ادب و تعظیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کو باعث سعادت و برکت قرار دیا جاتا ہے۔ سنی بریلوی مسلک کو مسلک اعلیٰ حضرت بھی کہا جاتا ہے اور اسے اہل سنت کا تسلسل قرار دیا جاتا ہے۔ دیگر عقائد و معمولات۔ نمبر 1، عقیدہ نور و بشر۔ بریلوی مسلک کے حامل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل البشر قرار دینے کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کی نورانیت کے بھی قائل ہیں۔ حضور علیہ السلام کے نور ہونے کے سلسلے میں بیشتر قرآنی آیات و احادیث سے استدلال کیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمانا، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے ہر تخلیق سے پہلے میرے نور کو اپنے نور کے فیض سے بنایا ہے۔ عقیدہ حیات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح باحیات حقیقی زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے، کھاتے پیتے ہیں، جہاں چاہے آتے جاتے ہیں۔ تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے ایک آن کو ان پر موت طاری ہوئی، پھر بعد دستور زندہ ہو گئے۔ ان کی حیات شہداء سے بہت عرفہ و اعلیٰ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی موت محض ایک آن کو دی کے وعدہ الہیہ کے لیے ہوتی ہے، پھر وہ ویسے ہی حیات حقیقی دنیاوی و جسمانی سے زندہ ہوتے ہیں جیسے اس سے پہلے تھے۔ زندہ کا دوبارہ تشریف لانا کیا دشوار۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انبیاء زندہ ہیں، اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ روز قیامت تمام انبیاء اولیاء شفاعت فرمائیں گے، ان کی شفاعت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوگی۔ بارگاہ عزت میں شفاعت فرمانے والے صرف حضور ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث میں ارشاد ہے، شفاعت انبیاء کا صاحب میں ہوں، اور یہ کچھ برائے فخر نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن مرتبہ شفاعت کبریٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے ہے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح باب شفاعت نہ فرمائیں گے، کسی کو مجال شفاعت نہ ہوگی، بلکہ حقیقتاً جتنے شفاعت کرنے والے ہیں حضور کے دربار میں شفاعت لائیں گے، اور اللہ عز و جل کے حضور مخلوقات میں صرف حضور شفیع ہیں۔ اور یہ شفاعت کبریٰ مومن، کافر، متی، عاصی سب کے کہ وہ انتظار حساب جو سخت جان گزا ہوگا، جس کے لیے لوگ تمنائیں کریں گے کہ کاش جہنم میں پھینک دیے جاتے اور اس انتظار سے نجات پاتے۔ اس بلا سے چھٹکارا کفار کو بھی حضور کی بدولت ملے گا، جس پر اولین و آخرین، موافقین و مخالفین، مومنین و کافرین سب حضور کی حمد کریں گے۔ اسی کا نام مقام محمود ہے، اور شفاعت کی اقسام بھی ہے۔ مثلاً بہتوں کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائیں گے، جن میں 4 ارب 90 کروڑ کی تعداد معلوم ہے۔ اس سے بہت زائد اور ہیں جو اللہ اور رسول کے علم میں ہے۔ بہت سے وہ ہوں گے جن کا حساب ہو چکا ہے اور مستحق جہنم ہو چکے، ان کو جہنم سے بچائیں گے، اور بعضوں کی شفاعت فرما کر جہنم سے نکالیں گے، اور بعضوں کے درجات بلند فرمائیں گے، اور بعضوں سے تخفیف عذاب فرمائیں گے۔ ہر قسم کی شفاعت حضور کے لیے ثابت۔ منصب شفاعت حضور کو دیا جا چکا ہے۔ ان کا رب فرماتا ہے، مغفرت چاہو اپنے ہاتھوں کے گناہوں اور عام مومنین و مومنات کے گناہوں کی۔ شفاعت اور کس کا نام ہے؟ نمبر 4، عقیدہ شاہد و ناظر۔ اسی طرح بریلوی مسلک کے حامل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمہ جہت شاہد و حاضر ہونے پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں عالم غیب کو دیکھ کر اطلاع دی۔ اسی طرح بعد از وصال بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام احوال سے باعلم ہے۔ اس سلسلے میں مختلف آیات قرآنی و احادیث سے استدلال کیا جاتا ہے، جیسا کہ اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ رسول اکرم کے حاضر و ناظر ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنی قبر انور میں جسم کے ساتھ باحیات ہیں، اور اللہ کی عطا کردہ قوت سے دور و نزدیک کی آوازوں کو سنتے ہیں، اور اپنی امت کے اعمال و احوال کا مشاہدہ فرماتے ہیں، یا یہ کہ روحانی طور پر یا جسم مثالی کے ساتھ آن واحد میں سینکڑوں کلومیٹر کی دوری سے مدد کے لیے پہنچنے پر قادر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرح حاضر و ناظر نہیں۔ اللہ اپنے علم ازلی اور قدرت کے اعتبار سے ازل سے از خود حاضر ہے، اور اللہ کے رسول اللہ کے عطا کردہ علم و مشاہدے کے ساتھ حاضر و ناظر ہے۔ نمبر 5، عقیدہ توسل۔ بریلوی حضرات نہ کہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرامی قدر سے توسل کے قائل ہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے منسلک اشیاء، مثلاً آپ کے بال مبارک اور آپ کی نالین سے بھی توسل کے قائل ہیں، اور اسے عین شرعی قرار دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام بشمول اہل بیت اطہار اور بزرگان دین سے توسل کو بھی جائز قرار دیتے ہیں۔ حضرت کے وسیلے سے بارگاہ الہی میں دعا کرنا مستحسن ہے۔ اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے توسل، استغاثہ۔ جب کبھی اس معنی میں دعا کی جائے تو آپ سبب پر قادر ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں یا شفاعت فرمائیں، تو یہ بھی توسل بن نبی کہلاتا ہے۔ ایسا توسل و استغاثہ فعل انبیاء و مرسلین اور عقیدہ سلف صالحین ہے۔ نمبر 6، تصوف۔ بریلوی مسلک کے مطابق تصوف کا آغاز خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ظہور پذیر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت شہر مکہ سے باہر غار حرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں رب تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کئی روز قیام فرماتے، اور اس دوران میں اپنی دنیاوی مشغلات اور دیگر کاروبار حیات سے بالکل قطع تعلق رہا کرتے۔ غار حرا میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی بھی نازل ہوئی۔ اسی طرح صحابہ کرام کی ذات مبارکہ میں بھی تصوف کا رنگ نمایاں طور پر ظاہر ہے۔ بے شمار صحابہ کرام مسجد نبوی سے منسلک صفا نامی چبوترے پر ہمہ وقت قیام پذیر رہا کرتے۔ ایسے صحابہ کرام کی تعداد کم و بیش 700 کے قریب بیان کی جاتی ہے۔ یہ اصحاب رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مستفید ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی علم سیکھنے کی غرض سے
اپنی دنیاوی مشغولات و کام کاج کو ترک کیے رہتے، حتیٰ کہ بعض تو عائلی و ازدواجی زندگی تک سے بھی دور رہتے۔ یہ اصحاب اس چبوترے صفا کی وجہ سے اصحاب صفا کہلاتے اور یہی لفظ تصوف کی وجہ تسمیہ بیان کی جاتی ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے بعد تابعین اور پھر تبع تابعین میں بھی تصوف کا عنصر نمایاں رہا۔ اس سلسلے میں حضرت اویس کرنی اور حضرت حسن بصری کا نام بہت نمایاں ہے، جو مشہور تابعی اور آپ حضرات نے بیشتر جید اصحاب رسول سے فیض صحبت حاصل کیا۔ بعد ازاں صوفیہ کرام اور بزرگان دین کا ایک طویل سلسلہ ہے جو عرب و عجم اور ساری اسلامی دنیا کے طول و عرض میں پھیلا ہوا ہے۔ بریلوی حضرات صوفیہ کرام سے بہت عقیدت رکھتے ہیں۔ نمبر 7، زیارت مزارات۔ بزرگان دین کے مزارات پر انوارات تمام عالم اسلام میں بکثرت موجود ہیں۔ ان میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف کے عین اندر واقع ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر بزرگان دین کے مزارات بکثرت شام، ترکی اور دیگر جملہ عرب ممالک سمیت پاک و ہند میں واقع ہیں۔ ان بزرگوں کے مزارات پر عرس کا اہتمام کیا جاتا ہے، دور دور سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور ان عظیم ہستیوں کے روحانی فیوز و برکات سے مستفید ہوتے ہیں۔ ان عظیم ہستیوں کی روحانیت، بزرگی اور ان کی خدمات جلیلہ کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے بالواسطہ یا بلا واسطہ توسل بھی کیا جاتا ہے۔ نمبر 8، عید میلاد النبی۔ ماہ ربیع الاول کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ مختلف جگہوں، گھروں، عوامی مقامات اور مساجد میں مختلف میلاد منعقد ہوتے ہیں۔ ان محافل میں علماء کرام حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت، آپ کی حیات طیبہ اور سیرت متاخرہ کے مختلف گوشوں پر بیانات کرتے ہیں۔ ویسے تو یہ محافل سارا سال ہی جاری رہتی ہیں، لیکن ربیع الاول کے ماہ میں ان محافل کا کثرت سے اہتمام ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مختلف شعراء و نعت خواں حضرات حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ماہ ربیع الاول کے آغاز سے ہی گھروں اور راستوں کو سجایا جاتا ہے۔ ترمذی شریف میں ایک باب ہے، امام ترمذی نے الجامع ترمذی شریف، تب تک میلاد النبی منانا بدعت نہیں سمجھا جاتا تھا، بدعت کا بہتان بہت بعد کی ایجاد ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ 604 ہجری کے بعد میلاد النبی منانے کا رواج پڑا، جبکہ امام ترمذی 209 ہجری میں پیدا ہوئے۔ نمبر 9، محافل نعت و درود و سلام۔ محافل نعت و درود و سلام کو حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے محبت اور قربت کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ ویسے تو یہ محافل سارا سال ہی جاری رہتی ہیں، لیکن ربیع الاول کے ماہ میں ان محافل کا خاص اہتمام ہوتا ہے۔ مختلف شعراء اور نعت خواں حضرات حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح جمعے کے دن درود و سلام کی مجالس منعقد کی جاتی ہیں۔ 11ویں شریف۔ 11ویں شریف کی اصل اصال ثواب ہے، جس کا ذکر صریح قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ میں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ، اے ہمارے رب بے شک تو ہی نہایت مہربان رحم والا ہے۔ وہ جو عرش اٹھاتے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں اور مسلمانوں کی مغفرت مانگتے ہیں۔ اے رب ہمارے، تیری رحمت و علم میں ہر چیز سمائی ہے، تو انہیں بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ پر چلے، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ سیدہ عائشہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری والدہ فوت ہو گئی ہے اور انہوں نے بوقت انتقال کوئی وصیت نہیں فرمائی، پس اگر میں صدقہ اور خیرات کروں تو کیا ان کو ثواب پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اسی طرح انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سے میں نے عرض کیا کہ ہم مردوں کے لیے دعائیں اور ان کی طرف سے صدقات و خیرات اور حج کرتے ہیں، کیا یہ چیزیں ان کو پہنچیں گی؟ تو رسول اللہ نے فرمایا بالہدیہ، بے شک یہ چیزیں ان کو پہنچتی ہیں اور وہ ان سے خوش ہوتے ہیں جیسا کہ تم ایک دوسرے کے ہدیے سے خوش ہوتے ہو۔ نمبر 11، مسلکی نقطہ نظر۔ بریلوی نقطہ نظر کے مطابق اس مسلک کو حقیقی طور پر تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، صالحین اور علماء امت کا پیش رو قرار دیتے ہیں۔ بریلوی مسلک کی تشریحات کے مطابق میلاد و قیام، صلاۃ و سلام، اصال ثواب، عرس، یہ سب معمولات جو صدیوں سے اہل سنت والجماعت میں رائج ہیں اور علماء امت نے انہیں باعث ثواب قرار دیا ہے،
لیکن نئے فرقوں نے ان رسومات کو بدعت قرار دیا اور بریلوی علماء نے قلم و گفتار سے ان کا تحفظ کیا۔ ان علماء میں نمایاں ترین نام امام احمد رضا خان کا ہے، جنہوں نے مختلف رسومات اور عقائد کے دفاع میں کئی کتب تحریر کی۔ نمبر 12، توحید و شرک کے بارے میں نقطہ نظر۔ بریلوی نقطہ نظر کے مطابق حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے ادب و تعظیم اور آپ علیہ السلام کی تعریف و توصیف کو باعث سعادت قرار دیا جاتا ہے اور اسے شرک پر محلول نہیں کیا جاتا۔ اس مسلک کے مطابق قرآن مجید کی سورہ اخلاص کی روشنی میں شرک کی 3 صورتیں ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی صادر ہو تو شرک ہوگا، وگرنہ نہیں۔ وہ 3 درجہ ذیل ہیں: کسی مخلوق کو رب قرار دینا یا اللہ تعالیٰ پر حاکم قرار دینا، کسی کو اللہ کی اولاد قرار دینا یا اسی طرح اللہ کو کسی کی اولاد قرار دینا، کسی میں کوئی صفت ازلی، ذاتی یا اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کے ہمسر قرار دینا۔ لہٰذا ان 3 شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے حضور علیہ السلام کی نہایت ہی حد درجہ تعریف و توصیف اور ادب و تعظیم جو ذات باری تعالیٰ کے ہمسر یا زیادہ نہ ہو، وہ اس مسلک کے نزدیک شرک کے زمرے میں نہیں۔ نمبر 13، بدعت کے بارے میں نقطہ نظر۔ اس مسلک کے نقطہ نظر کے مطابق بدعت کی 2 اقسام ہیں: ایک بدعت حسنہ یعنی احسن بدعت، اور دوسری بدعت سیئہ یعنی بری بدعت، جیسا کہ ذیل کی حدیث نبوی میں منقول ہے۔ جو آدمی اسلام میں کوئی اچھا کام جاری کرے پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا جائے تو جو لوگ بھی اس پر عمل کریں گے ان کے اجر کی مثل اس کے لیے بھی لکھا جائے گا، اور خود ان عمل کرنے والوں کے اجر میں سے کچھ کم نہ ہوگا۔ اور جو کوئی اسلام میں کسی برے کام کی طرح ڈالے پھر اس کے بعد لوگ اس کو اپنے عمل میں لائیں تو ان سب کو جو گناہ ہوگا وہ اس کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا، جبکہ عمل کرنے والوں کے گناہ میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ اس صحیح مسلم کی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے اس مکتب فکر کے مطابق دین میں کوئی نیا اچھا عمل جاری کرنا جو شریعت کے بنیادی اصولوں کے مخالف نہ ہو، نہ صرف جائز بلکہ مستحب عمل ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان المبارک میں 5 جماعت نماز تراویح شروع کرنے کے لیے اپنے عمل کو فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی عملی تشریح کی۔ اسی طرح بہت سے ایسے افعال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں نہیں تھے اور صحابہ کرام علیہ رضوان یا ان کے بعد امت مسلمہ میں رائج ہوئے، جیسے قرآن مجید کو خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کتابی شکل میں جمع کرنا، یا بعد ازاں حجاج بن یوسف کے دور میں قرآن پاک پر اعراب لگانا، فقہ، نحو، عید میلاد النبی، درود و سلام، ایمان مفصل، ایمان مجمل، 6 کلمے، مساجد میں مینار، گنبد و محراب، تصوف و طریقت و معرفت، صوم، چلم، ختم، عرس اور 11ویں شریف وغیرہ ایسے افعال ہیں جو امت میں بعد میں رائج ہوئے اور کسی شرعی حکم سے ٹکراؤ نہ رکھنے کے باعث یہ افعال حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بدعت حسنہ کے ضمن میں آتے ہیں۔ سلفی اور دیوبندی مسالک کا اختلافی نقطہ نظر۔ دیوبندی اور سلفی مکتب فکر کے مطابق بریلوی مکتب فکر کے کئی عقائد اور معاملات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مطابقت نہیں رکھتے اور ان رسومات اور عقائد کو بدعت اور شرک قرار دیتے ہیں۔ خصوصاً یہ مکاتب فکر عید میلاد النبی کے تہوار کو منانے کے حق میں نہیں، اور اسی طرح محافل درود و سلام اور 11ویں شریف کے بارے میں بھی اختلاف رائے رکھتے ہیں۔ اس طرح سے عقیدہ توسل، زیارات مزارات اور عقیدہ شاہد و ناظر کو شرک گردانتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔